نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ممبر ہے پروونشل اسمبلی بلوچستان کی، ملک نصیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ ملک صاحب، کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا، بدقسمتی سے پاکستان میں بھی ابھی آ چکا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، بلوچستان حکومت یا پاکستان حکومت کی کارکردگی اس بابت کیسی تھی؟ میرے خیال میں جب یہ نیا کرونا وائرس چائنا کے شہر ووہان میں آیا اور اس وقت سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور دیگر اخبارات کے ذریعے جس طرح مشتہر ہوئی، پورا دنیا نے جو ہے اپنی احتیاطی تدابیر شروع کر دی، اور چائنا کے ساتھ چونکہ ہمارے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ بھی ہے اور ہمارے لوگ چائنا آتے جاتے ہیں کاروبار کے حوالے سے، چائنیز خود گوادر آ جاتے ہیں یہاں پہ سی پیک کے حوالے سے۔ اس وقت ہماری بلوچستان اسمبلی کی اجلاس چل رہی تھی، ہم نے اسی فلور پہ باقاعدہ طور پہ ایک قرارداد لایا، لیکن اس وقت بھی ہماری حکومت کے لوگوں نے بجائے اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے اس پہ کچھ بول لیتے، احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے، اس وقت بھی انہوں نے ہماری اپوزیشن کا مذاق اڑایا کہ یہ خواہ مخواہ جو ہے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو صوبائی حکومت کا ترجمان ہے اس نے کتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا یا اس پہ ایک بیان چلایا کہ اگر بلوچستان میں کرونا وائرس ہوتا تو ثنا بلوچ بھاگ جاتا۔ یعنی ابھی تک ان کو یہ سب کچھ مذاق نظر آ رہا ہے۔ اور ہم جب کہتے تھے کہ تفتان میں آپ جو انتظامات کر رہے ہیں، میرے اسمبلی میں آپ تقریر کو نکال کر آپ لے لیں، جو ابھی تک اس 1.5 مہینہ پہلے کی جو اجلاس تھی، میں نے اسی وقت کہا کہ تفتان میں جو ٹینٹ آپ نے لگایا ہے یہ کرونا وائرس کو نہیں روک سکتا، لیکن اس اسمبلی میں بھی جو ہے پھر اس کا مذاق اڑایا گیا۔ بعد میں ابھی یہی لوگ جو اس ٹینٹوں میں رہ کر گئے وہ پورے پاکستان میں پھر کر جو ہے وہ انٹرویو دے رہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر سوئے ہوئے تھے اور ایک ٹینٹ کے اندر 7-8 آدمی ہوتے تھے، ہماری ٹوائلٹ جو ہے سب کے اکٹھے تھے، ہزاروں لوگوں کے لیے صرف 4-5 ٹوائلٹ کا بندوبست نہیں کر سکے۔ اس میں صوبائی حکومت اپنی جگہ، وفاقی حکومت کا جو وہاں ایڈوائزر تھا اس موقع پہ گیا، وہ بھی اس موقع پہ موجود تھا اور اس نے بھی اس کا اظہار کیا کہ یہ جتنے بھی انتظامات تھے یہ آئیڈیل نہیں تھے۔ آئیڈیل کا مقصد یہ ہے کہ یعنی جو انتظامات تھے وہ ناقص تھے، یہ بات تو اس نے نہیں کہا، لیکن اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ تو کیوں پاکستان اور بلوچستان کے عوام کی زندگیوں کے ساتھ یہ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ کرونا وائرس کے کیسز جمع کر کے WHO سے مدد لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو مروا کر جو ہے مراحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس موذی مرض کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں؟ ہم جب انہوں نے ابتدا میں شیخ زید اسپتال کا انتخاب کیا تو میں نے کہا کہ شیخ زید ہاسپٹل، آپ نے فاطمہ جناح ہاسپٹل کا بات کیا، ہم نے کہا شاید بے نظیر ہاسپٹل، جتنے بھی ہاسپٹل شہر کے اندر عوام جہاں پہ اکثریت ہے، یہاں پہ ہجوم رہتا ہے، اس قسم کے مریضوں کو آبادیوں سے باقی دنیا کی مثال لے لے 70 کلومیٹر 60 کلومیٹر دور جگہ بنا کر ان کو رکھا گیا ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز کو انہوں نے تفتان بھیجا، ڈاکٹرز نے خود اس بات کا اعتراف کیا، جب ہم نے دیکھا کہ وہاں ہر چیز اوپن ہے ہم بھاگ گئے۔ اب وہ ڈاکٹروں کو وہاں پہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہے۔ آپ کیوں ڈاکٹروں کو مروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے تو دیکھا جب آپ کے ساتھ 200 کٹس ہے، آپ کے ساتھ وہ ٹیسٹنگ مشینیں نہیں ہیں، اس ملک کے اندر اگر کچھ انتظامات کیے ہیں تو وہ سندھ کی مثال آپ لے لیں، انہوں نے خود 10,000 کٹس جو ہے امپورٹ کیے ہیں، اور وہ جو آپ نے جن لوگوں کو کلیئر کر کے یہاں سے سکر بھیج دیا کہ یہاں ان کی کوارنٹائن ہو چکا ہے اور یہ کلیئر ہے، وہاں پہ ان کی ٹیسٹیں جو ہے وہ پازیٹیو نکلے، اور اب یہ مریضیں جو ہے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے اسی بارڈر سے کتنے کاروباری لوگ ہو کر چلے گئے، اپنے گاؤں چلے گئے، اپنے گھروں چلے گئے۔ آپ اس کی ڈیٹا وہاں سے نکالیں، FIA سے 1-2 مہینے میں جتنے لوگوں نے یہاں سفر کیا ہے آپ ان کو ڈھونڈ لیں، ان کے گھروں تک پہنچ جائے، ان کو واپس لا کر ان کی کوارنٹائن کیا جائے۔ ویسے تو یہ ایک موذی مرض ہے، آپ دیکھ رہا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اس سے لگ سکتا ہے، ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں۔ پوری دنیا نے جو ان کے لیے احتیاطی تدابیر کی ہے، آپ ہمارے ہاسپٹلوں میں بھی جائیں، ان کے لیے یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ سب ابھی
مغربی بائی پاس میں ایک کوارنٹائن بنایا گیا جس پہ وہاں کے علاقہ مکینوں نے اسے مشتعل ہو کے جلایا، تو اور سننے میں آ رہا ہے پھر سے وہ کوارنٹائن بننے جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں شہر کے وسط میں یہ بنانا صحیح رہے گا؟ میں نے تو کہا کہ چاہے وہ مغربی بائی پاس ہو یا مشرقی بائی پاس ہو، وہ سریاب کے اندر ہو یا کچلاخ کے اندر ہو، ان چیزوں کو آبادی سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ وفاقی حکومت یہ جتنے بھی کیسز ہے، یہ جتنے لوگ باہر گئے ہیں، یہ کورونا وائرس جو ہے اب وہ ایران، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا یہ آ چکا ہے۔ جتنے بھی مریض یہاں پہ آئے ہیں یہ ایران سے ہو کے آئے۔ ایک بارڈر کو ہم سنبھال نہیں سکتے، ان لوگوں کو ہم ایک جگہ ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے پورے پاکستان کے۔ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو کورونا وائرس کے مریض ہیں ان کو بلوچستان میں چلو رکھو، لیکن ایک ایسی جگہ رکھو کہ آبادی سے 70-80 کلومیٹر دور ایک جگہ ہو جہاں ہر شخص وہاں پہ نہیں جا سکے، جہاں ہر شخص وہاں پہ اس سے متاثر نہ ہو، تاکہ اس کورونا کے جتنے مریض ہیں وہاں پہ ان کی بیماری کا علاج ہو سکے۔ نہ اس کی مثال یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسپتالوں میں اوپن جگہ پہ رکھیں اور اس کے بعد پھر یہ کورونا پھیلتا رہے، اور اس کے بعد جب ظاہر ہے بلوچستان میں یہ کورونا آئے گا، یہ سندھ میں بھی جا سکتا ہے، سندھ میں اگر آئے بلوچستان میں بھی آ سکتا ہے، خیبر پختونخوا میں ہے وہ پنجاب میں بھی جا سکتا ہے۔ تو جتنے بھی باہر کے کیسز ہیں، میں نے سنا ہے کہ 44,000 رات کو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، 44,000 لوگ اس وقت دنیا کے 176 ملکوں میں کورونا وائرس ہے۔ 44,000 لوگ بائی ایئر آ گئے ہیں، ان کا کسی کا آپ نے نہ ٹیسٹ کیا، یہ سارے اسی آبادی کے اندر ہیں۔ آپ نکالے 2 مہینے کا ڈیٹا، جتنے لوگوں نے جہازوں میں سفر کیا ہے ان کو لے لے، آپ ان کا کوارنٹائن شروع کر دیں، ہو سکتا ہے ان میں کتنے لوگ پازیٹیو نکلے۔ ضروری نہیں کہ تفتان سے جو لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جہازوں میں آ گئے ہیں، ان کو بھی یہ مرض ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے چیک کرنے کے لیے ہے۔ میرے خیال میں حکومتیں بیٹھ کر، جو حکومتیں اپنے لوگوں کا سوچتے ہیں، وہ بیٹھ کر ایسے چیزوں پہ مثبت اور سخت فیصلے کر لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو اس وبا سے جو ہے بچا لیتے ہیں، پوری دنیا کو اس وبا سے بچا لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہماری وزیر اعظم اٹھ کر کہتا ہے کہ ہمارے قرضے معاف کیا جائے، یعنی ہم اپنے لوگوں کو مار دیں، اس کے بعد پھر ہمارے قرضے معاف کیا جائے۔ قرضے تو ہم اپنے لوگوں کے لیے لے رہے ہیں، جب ہم رہیں گے نہیں تو ہم قرضے کس لیے چاہیں گے؟ اس کے بعد تو پھر ہماری اپنی جان خلاصی ہوگی جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ملک نصیر صاحب، اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے سنسیئرٹی نہیں ہے، مگر ملک نصیر صاحب کی ایک پازیٹیو میسج کیا ہوگا بلوچستانی عوام اور پاکستانی عوام کی؟ میں تو ایک حکومت نہیں ہوں، بحیثیت ایک بلوچستان کی شہری، جس طرح باقی دنیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے جب دور رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ جو نمازیں ہوتی تھی، طواف ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، اس نے اپنی ساری مسجد احتیاطی تدابیر کے اس پہ بند کیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ گل مل نہیں رہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے ان پہ پابندی ہونی چاہیے، اور لوگ جو ہے اگر خدا نخواستہ کسی کو اس قسم کی تھوڑا بہت شکایت ہے تو وہ کانستے ہوئے، جس طرح ڈاکٹر یہ تدابیر کہتے ہیں، میرے خیال میں میرے پیغام سے بھی یہی ہوگا کہ جتنے ڈاکٹرز اس بارے میں جو کچھ کہتے ہیں انہی تدابیر پہ عمل کیا جائے، بجائے میں کہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وزیر اعظم کی طرح، یا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز جس طرح ان کی احتیاطی تدابیر ہے اس مرض سے بچنے کے لیے، میں کہتا ہوں وہی تدابیر ہم بھی استعمال کریں۔ شکریہ۔ تھینک یو۔